السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ یہ آج میں نے ہیٹر نکالا، یہ سمر اور رجب کے لیے ہم نے لیا، یہ آج میں نے ہیٹر نکالا، اور یہ ہیٹر ان کو اتنا کام آتا تھا کہ وہ جب ان کو کپ کپی ہوتی تھی، اتنی کپ کپی ہوتی تھی، یہ پچھلے سال والی سردی میں ہلکا سا ناک ٹھنڈا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی کو نہ دکھائے جو میں نے دیکھا ہے، ہلکا سا ناک ان کا صرف ٹھنڈا ہونے کی دیر ہوتی تھی کہ ان کو کپ کپی سٹارٹ ہو جاتی تھی، اتنی ہوتی تھی کہ بہت، وہ زبان سے بتائی نہیں جا سکتی۔ میں ان کو بڑے والے کمبل کو ڈبل کر کے اس میں لپیٹ کے، پھر میں نے اس کے اوپر سے پہلے چھوٹے والے میں لپیٹنا، پھر میں نے بڑے والے میں لپیٹ کے ایک کو، پھر اس کو میں نے اس ہیٹر کے آگے لٹانا، اس ہیٹر کے یہاں تک کہ یہ ہیٹر ہوتا تھا اور یہ ہمارا بیڈ ہوتا تھا، یہاں پہ میں اس کو لٹاتی تھی اتنا نزدیک کہ پھر بھی ان کی کپ کپی جو تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، پھر میں ان کے اوپر اپنے ایسے ٹانگیں رکھ دیتی تھی اتنے زور سے کہ وزن پڑے اور ان کی یہ کپ کپی ختم ہو، اور پھر اس ہیٹر اس ہیٹر کے ساتھ اس کو کپ کپی ختم کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا ان کو دوبارہ، حالانکہ کبھی وہ کمبل سے باہر نہیں نکلے تھے، صرف ان کے ناک باہر ہوتے تھے جن کو میں کور نہیں کر سکتی تھی، تو ناک ٹھنڈا ہوتے ہی ساتھ ہی ان کے ایسا حال ہو جاتا تھا، اور بعد میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اسی کمبلوں میں اسی ہیٹر کے آگے پسینہ آتا تھا، اور اس پسینہ نہیں آتا تھا پہلے، یہ کپ کپی ختم ہو کے جسم گرم ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ ان کو 101 102 بخار ہوتا تھا، اتنا بخار ان کو ہوتا تھا، میں نے پھر بھی ان کو کبھی کھولا نہیں تھا، پھر اسی کمبلوں میں ان کو پسینہ آتا تھا، اور پسینے کے بعد ان کے کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ایسے بندہ کرے اور وہ نچڑ جائے اور اس میں سے پانی گرے گا، اور اکثر ابیہ نے ایک دن کیپ کو ایسے ان کے نچوڑا، اور میں یقین کریں کہ جھوٹ بولنے والی بات ہے کہ وہ پانی کے ہلکا سا جیسے نیچے نہیں گرا، لیکن وہ اس میں محسوس ہوا کہ جیسے یہ باہر آئے گا بھی، تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ اتنا پسینہ ان کو آیا، اور اس کے بعد پھر ان کا بخار جب اترتا تھا پسینے کے بعد، پھر میں نے سارے کپڑے جب ان کو چینج کروانے، کیونکہ نیچے تک سارے وہ سیلاب کی طرح گیلے گیلے ہو جاتے تھے پسینے کے ساتھ، ابھی ایک کو ایسے کر کے میں بیٹھنا، ابھی کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ ابھی آدھا ٹائم ہوا تھا کہ ایک کو کور کیا اور دوسرے کو بھی کب کبھی سٹارٹ ہو گئی، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک کو ابھی صبح ہوا تو دوسرے کو شام کو ہو گئی ہے، اور کبھی یہ ہوا تھا کہ کبھی ایک کو ابھی ہو رہی ہے تو دوسرے کو ساتھ ہی ابھی وہ اس کی ٹھیک ہوئی ہے تو اس کی دوسرے کی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی تو دن میں 3 دفعہ ایسے ہو جاتا تھا، اکثر رات کو سوتے ہوئے ان کو کب کبھی سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور اتنی اذیت میں تھے، اتنی وہ تکلیف میں، اور ڈیلی ان کی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن والدین کے پاس اس طرح کے بچے ہیں ان کی قدر کریں، کیونکہ انہوں نے ان کو عام بچوں سے زیادہ سنبھالا، عام بچوں سے زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور ان کی کیئر ہی علیحدہ قسم کی ہوتی ہے سب سے۔ اس کے بعد سارا دن میرا یہاں پہ گزر جاتا تھا، نہیں مجھے ناشتے کی فکر، نہیں مجھے کپڑے چینج کرنے کی فکر اپنی، بس میں یہاں پہ تکیہ لگا کے بیٹھ کے بس سارا دن ان کو اسی کام میں میرا گزر جاتا تھا، کیونکہ اگر کپ کپی کے بعد بخار ختم ہوا تو ان کے دودھ کا ٹائم ہو جاتا تھا، اور اب وہ وقت مجھے برا نہیں لگتا تھا، وہ وقت مجھے اتنا پیارا لگتا تھا کہ میں بھاگ بھاگ کے ان کے کام کرتی تھی، میں سارا دن، میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر، کبھی میں سارا دن بیٹھی ہوں تو بیٹھی ہی رہی ہوں ان کے ساتھ، کھانے کی فکر نہیں میں نے کی، میں نے پکانے کی فکر نہیں کی، میں نے صرف ان کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، ان کو ٹھیک کر دے، بہرحال وہ جو کمیاں ہیں وہ آج محسوس ہوتی ہیں، ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور ایک طرف جب ان کی بیماری کو میں دیکھتی ہوں تو میں چپ ہو جاتی ہوں، بالکل کچھ بات سوچنے کو بھی دل نہیں کرتا، صرف یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اذیت میں سے نکال دیا، ان کو لے گئے اللہ تعالیٰ، لیکن
جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اب میں کیا کروں، جو بڑے بچے ہیں دونوں ماشاءاللہ سے وہ میرے پاس نہیں بیٹھتے، جب بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ پاس کم بیٹھتے ہیں، بچے لڑکے باہر کے عادی ہوتے ہیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مصروفیات میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ وہ میرا سہارا تھے، بے شک وہ بیمار تھے لیکن مجھے کبھی بیمار محسوس نہیں ہوتے تھے، وہ مجھے اپنے ایسے ساتھ مصروف رکھتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ان سے شروع ہے اور ان پہ ہی ختم ہے۔ اور آج جب یہ ہیٹر نکالا ہے تو دوبارہ سے کیا کبھی ان کی یاد ختم ہوتی نہیں ہے جو دوبارہ آئے۔ ہر چیز بے جان سی ہے، اس کو میں نے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اس کو چلائے ہوئے، لیکن یقین جانے اللہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں نہ یہ میرے ہاتھ گرم کر رہا ہے، نہ یہ میرے پاؤں گرم کر رہا ہے، نہ یہ میں بالکل یہ اس کے سامنے بالکل بیٹھی ہوں لیکن نہ ہی یہ مجھے اس کی ہیٹ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ہر چیز ان کے بعد ان کی کوئی بھی چیز ایسے جیسے بے جان سی ہو گئی ہے اور چیز میں اثر ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر شروع سے ماشاءاللہ سے 3 کلو 2.5 کلو ان کی وجہ سے دودھ آتا تھا، کیونکہ انہوں نے اگر میں نے آج منگوایا تو کل دوبارہ اسی ٹائم آئے گا، تو کبھی کبھی ہوتا تھا کہیں جانا ہوتا تھا، وہ کبھی زیادہ بھی لگ جاتا تھا کیونکہ وہ پیتے ہی دودھ تھے جب ٹھیک تھے۔ اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو گیا اور آج تک میں نے ان کے دودھ میں سے کبھی کسی کو ایک قطرہ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ میرا 1 کپ چائے، کیونکہ چائے کی شوقین صرف میں ہی تھی، اور 1 کپ میں نے اپنا چائے کے لیے بھی ان میں سے کبھی نہیں نکالا تھا، یہ میرا رب جانتا ہے۔ میں وہ اپنے لیے بھی میں چائے کے لیے دودھ علیحدہ سے منگواتی تھی ½ کلو، اس میں سے میں 2 ٹائم چائے بناتی تھی۔ اور آج وقت ایسا ہے کہ ہمارے گھر دودھ صرف کوئی مہمان آئے یا صرف چائے کے لیے آتا ہے۔ یقین جانے ہمارے گھر میں ایسے چیزیں بدلی ہیں کہ میں حیران ہوں۔ میں نے ان کے بعد ابھی تک 2 کلو اکٹھا دودھ نہیں لیا، اور ہمارے گھر ماشاءاللہ سے ان کے دودھ میں چینی ڈلتی تھی، میں دودھ بوائل کرتے ساتھ ہی چینی ڈال دیتی تھی کیونکہ وہ ساتھ پک جاتی تھی۔ اور آپ بھی جب بھی دودھ بوائل کریں بچوں کے لیے ساتھ ہی چینی ڈال دیں، کیونکہ بعد میں جو چینی ہوتی ہے وہ پیٹ خراب کرتی ہے، جو ایک تو وہ حل نہیں ہوتی، دوسرا وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ بچوں کا کچی چینی ہوتی ہے وہ پیٹ خراب کرتی ہے۔ میں ساتھ ہی چینی ڈال دیتی تھی، اور ہمارے گھر ماشاءاللہ سے 5 کلو چینی آتی تھی، اور اب وہی 5 کلو چینی ہمارے گھر 3 ماہ 4 ماہ چلتی ہے۔ جب سے رجب کی ڈیتھ ہوئی ہے میں نے اس کے سمر اور رجب کے بعد فرسٹ ٹائم 5 کلو چینی منگوائی یہ پچھلے مہینے، اور ابھی تک ماشاءاللہ سے اتنی کی اتنی پڑی، صرف اس میں سے 1 kg اس میں سے نکالی ہوگی۔ جیسے ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی، اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنے کی، لیکن جب بھی یہ میرے ساتھ نہیں، ہر ماں کے ساتھ ایسا ہی ہے جس نے اپنی اولاد کو کھویا ہے۔ جب بھی وہ اکیلے میں بیٹھی ہوگی اس کو سوائے اپنی اولاد کے کچھ نظر نہیں آتا، اور دیکھنے میں سب کے لیے بہت خوش ہوں، بہت ہنستی ہوں، بہت ہنساتی ہوں، بہت مسکراتی ہوں، لیکن میرے اندر کیا چلتا ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔ میرے ذہن کو کل سے بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ ذہن کے لیے دعا کر دیا کرے، ابھی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں ہم مانگتے، نہ ہم کچھ چاہتے ہیں، نہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی، اور ایسی کمی خدا کسی کو نہ دے کہ جو پوری نہ ہو سکے۔ انسان ہاسپٹل جاتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل وہ واپس آئے گا، انسان کے حالات برے ہو جاتے ہیں، امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو انسان کی امید ہوتی ہے کہ
ختم ہو جائیں گے، کبھی تو یہ پریشانیاں ختم ہوں گی، لیکن جو چلا گیا اس دن سے وہ ختم کر گیا اپنا سارا کچھ، اس کی امیدیں ختم ہو گئی، اس کی ساری خواہشات ختم ہو گئی پیچھے والوں کی، کہ وہ کبھی آئے گا، وہ کبھی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ رات کو سمر کو میں نے ساری رات میرے خواب میں رہا، اور مجھے سارا یاد ہی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا یاد ہے کہ میں اور ابھی ہیں، میں نے سمر کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے، ہلکا ہلکا سا کچھ مجھے کہہ رہا ہے جس کی مجھے سمجھ کچھ نہیں آئی، لیکن میں اس کو ایک دکان پہ لے کے گئی ہوں، میں نے اس کو جوتا لے کے دیا ہے۔ جب میں نے گھر آ کے اس کو پہنایا تو وہ جوتا اس کو چھوٹا نکلا، تو پھر ہم دوبارہ گئے، میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ نے چھوٹا جوتا دیا، ایک نمبر بڑا دیں، وہ کہنے لگا آپ واپس لے آئے، میں دے دیتا ہوں۔ خواب میں نے اس کو جوتی لے کے دی ہے، اور صبح سے دل پریشان تھا کچھ، کل آج تیسرا دن ہے خالو کو، جب کوئی چلا جاتا ہے تو انسان کو اپنے زیادہ آتے ہیں، اور کل سے میرا دل اتنا کر رہا تھا کہ میں سمر اور رجب کو ملنے جاؤں، اور بس آج بھی نہیں گئی میں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، کل میں ضرور جاؤں گی، اور جب بھی میں وہاں جاتی ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہ جاؤں، میں اکیلے جاؤں، میں نے ان سے کافی باتیں کرنی ہوتی، کسی کے سامنے میرے سے بات نہیں ہوتی، میں اس کے پاپا کو بھی ساتھ نہیں لے جانے کے حق میں ہوتی کہ وہ میرے ساتھ چلے، بس میں اکیلی جاؤں اور ان کو مل کے واپس آ جاؤں۔ سارا کچھ چھوڑ گئے، سب کچھ میرے لیے چھوڑ گئے، اور مجھے صرف یہاں پہ بیٹھ کے ان کی یادیں سوچتے ہوئے سارا دن گزارنے میں مصروف کر گئے۔ پتہ نہیں یہ وقت کب گزرے گا، یہ وقت کب گزرے گا، اور کبھی میں ان کو ذہن سے نکال پاؤں گی کہ نہیں۔ اپنے لیے بس میں یہی دعا کی، سب کو یہی دعا کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ ایک صبر ایک علیحدہ چیز ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے صرف یہ دعا کرے کہ وہ مجھے یاد نہ آئے،